ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. احباب ذی وقار، آج کے درس میں روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، باز آنا. اور شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں، اور یہ روزے کی تعریف ہے: مکلف اور بالغ آدمی کا طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکنا اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، اس کا نام روزہ ہے. یہ روزے کی تعریف، اور جس پر جو روزہ رکھے گا وہ اس تعریف پر صادق آئے گا تو وہ روزہ ہوگا. تو روزے کی حالت میں اگر انسان بھول کر کوئی کھا پی لے تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بھول گیا ہے تو بھول جانے کی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر جان بوجھ کر کھائے گا تو پھر تو آلریڈی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول کر کھا لے گا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انسان روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاتا ہے یا جسم کے کسی بھی جسم پر تیل لگاتا ہے یا آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو اس سے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یہ یاد رہے کہ تیل لگانے سے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، آنکھوں میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا. تو اس لیے جو شریعت نے وہ عمل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے شریعت میں وہ عمل، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بندہ مسواک کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یہ بھی یاد رہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ استعمال ہوتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو روزے کی حالت میں اگر وہ مسواک کرے گا تو مسواک تو دانتوں کی صفائی بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا نا تو میں اپنے امتیوں پر ہر نماز کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت پر شفیق ہیں، مہربان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی کے لیے ان چیزوں کو لازم نہیں کیا. تو اس لیے مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. دیکھو نا، اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنی صفائی ہے اسلام میں، کتنی ستھرائی ہے.
اور انسان کی ظاہر کی بھی صفائی ہے۔ وہ ایک شخص نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس طرف بھی پیغام میں نکاح بیچتا ہوں نا تو لوگ مجھے انکار کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کی عجیب حالت بنی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری حالت ہی ایسے ہوگی تو کون تمہیں رشتہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ذرا سنوار کے رکھا کرو۔ یعنی اسلام یہ بھی جیسے آج کل جیسے وہ ہمارے لڑکے بیوٹی پارلر میں معاملات چل گئے، وہ نہیں، سجنے سنورنے کا مقصد وہ نہیں ہے، بندہ صاف ستھرا ہونا چاہیے شریعت کے مطابق۔ جیسے آج کل وہ لڑکیوں والے طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں بالوں کے، کپڑوں کے، اور یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان مرد مرد ہی رہے، عورت عورت ہی رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس مرد اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے، تو یہ یعنی جو شریعت نے بتایا، یعنی انسان کے کپڑے لباس صاف ہونا چاہیے، اس کے دانت صاف ہونے چاہیے، اس کے یعنی کہ اس کی بالوں کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور جیسے آج کل عجیب قسم کے انگریزوں کے طرز پہ بال ہو اور بڑی عجیب عجیب حالتیں لڑکوں نے بنائی ہوتی ہیں، اور بندہ کہتے پتہ نہیں بکرے والی حالت کی تھی، چھترے والی کی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار نہیں، اسلام بڑا پیارا دین ہے، وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اور اسلام میں جتنی صفائی اور ستھرائی ہے اتنی کسی دین میں نہیں ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ جو دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت میں وہ وضو بھی کرتا ہے، 5 وقت میں وہ وضو کرتا ہے، جو ظاہری اعضاء ہیں یعنی چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اور جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے تو پورے جسم دھوتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ چیزیں اسلام نے ہم پر یہ لازم کی ہیں، تو اسلام نے ان چیزوں کو لازم کر کے ہمیں صفائی اور ستھرائی والا بنایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب دیکھو نا کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کو بات یہ چلی کہ مسواک کرنے کی، تو روزے کی حالت میں مسواک خواہ خشک ہو یا جیسے آج کل تر مسواک، جیسے وہ ٹہنیاں اس کی تر ہوتی ہیں، خشک ہو یا تر ہو، تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا مسواک کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، اور بلکہ کرنی چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں جیسے آج کل یہ جو ٹوتھ پیسٹ والا عمل ہے، یہ جو پیسٹ ہوتا ہے نا، یہ نہیں، یہ روزے کی حالت میں نہیں، کیونکہ اس کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے۔ اب وہ کرے گا تو اس کا ذائقہ جب حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا روزے کی حالت میں ہم برش اگر خالی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک الگ ذائقہ ہے، وہ ایک جسم رکھتا ہے، وہ استعمال کرنے سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بندے کو انتہائی گریز کرنا چاہیے، نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے مسواک کر سکتا ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ خالی برش بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو منجن ہوتے ہیں، اسی طرح کی دیگر چیزیں وہ بھی ذائقے والی اور وہ بھی ایک جسم رکھتی ہیں، وہ بھی اگر ان کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں استعمال روز کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اکثر لوگ، کیونکہ عام طور پہ جب ہم وضو کرتے تو وضو کرتے وقت منہ میں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یعنی جس کو کلی کرنا، غرارہ کرنا کہتے ہیں، یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں عام دنوں میں یعنی رمضان سے ہٹ کر اگر بندہ منہ میں پانی ڈالتا ہے تو غرارہ کرتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو نرم ہڈی تک وہ پانی کو کھینچتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی غرارے کی صورت میں حلق سے نیچے بھی چلا جاتا ہے، اور اوپر نرم ہڈی تک کھینچتے وقت منہ اندر بھی پانی چلا جاتا ہے۔ تو یہ عام دنوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیونکہ غرارہ کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا کھینچنا منع ہے، لہذا روزے کی حالت میں صرف منہ میں پانی ڈالنے کلی کرنی ہے،
اور ناک میں صرف ناک کی تر ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ نرم ہڈی تک پہنچائے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں یہ احتیاط کرنی ہے، عام دنوں میں کریں یا شام کو، یعنی روزہ جب کھل جائے تو پھر آپ جتنا مرضی پانی پی جائیں یا غرارہ ناک تک کھینچی جائیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس سے روزے، کیونکہ روزہ اس ٹائم پہ شام میں تو نہیں، تو دن کے وقت یہ عمل کرنے سے گریز کرنا۔ اگر غلطی سے بھی کلی کرتے وقت غلطی سے بھی انسان کے حلق میں پانی اتر جائے نا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں اس شخص پر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کی صورت میں ہوتا ہے کہ پھر روزے کی قضا بھی ہوتی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اور روزے کا جو کفارہ ہے وہ ایک روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ 60 مسلسل روزے ہیں، یعنی 60 روزے، ایک روزہ چھوڑنے کی صورت میں 60 روزے اس کا کفارہ ہے، اور پھر وہ روزہ ادا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا ظاہری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا آخرت میں اس وجہ سے، وگرنہ ثواب جو ہے وہ تو ساری زندگی بھی روزے کے مقابلے میں دیگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے، وہ انہیلر ہوتا ہے جس سے وہ سانس لیتے ہیں تو ان کے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ اس میں ایک دوائی ڈالی جاتی ہے، اور وہ دوائی کے اندر وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہوا کی صورت میں وہ غبار بن کر، وہ ہوا بن کر وہ انسان کے حلق سے چلے جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں تو پھر پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، اس کی سانس بحال ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں اس انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اگر وہ ایسا بیمار ہے تو اس کی سانس کی پرابلم میں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ فمن کان منکم مریضا، فرمایا جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ فرماتا ہے یا وہ سفر میں ہو تو پھر وہ ان دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے جن دنوں میں اگر وہ پہلے بیمار تھا ٹھیک ہو جائے تو صحت کی حالت میں وہ روزوں کی قضا کرے، اور مسافر تھا تو سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر سے واپسی پر وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو معافی رخصت دی ہے تو وہ شریعت کی رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ٹیکہ لگواتا ہے تو یہ بھی مسئلہ آج کل بڑا لوگوں میں پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں، کہ جی جو پٹھے والا ٹیکہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے رگ کا ٹیکہ، ایک ہوتا ہے درد کا جسم میں لگانے والا گوشت کا ٹیکہ، تو دونوں صورتوں میں ٹیکہ جیسا بھی ہو، وہ خواہ وہ رگ میں لگایا جائے یا وہ گوشت میں لگایا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں ٹیکہ نہیں لگوانا، روزے کے بعد یعنی جب روزہ افطار کر لے تو پھر وہ ٹیکہ لگوا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کسی کو اپنا بلڈ یعنی خون دے سکتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں ہاں اگر وہ بلڈ دے، اس کے اندر اتنی کمزوری آ جائے کہ اسے روزہ توڑنا پڑے تو پھر تو نہ دے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہوتی تو خون دینے سے روزہ، یعنی کہ دینے سے یعنی کسی چیز کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی چیز کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر خون لگائے گا تو لگانے کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، دینے کی صورت میں، نکالنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے یہ شریعت کے مسائل ہیں، ان کے مطابق انسان کو اسی طرح ایک بندہ اس کے منہ میں دھواں چلا جاتا ہے، غبار چلا جاتا ہے تو اس غبار اور دھوئیں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا کر لیں۔